الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على هذه شهادة نحيا وعليها نموت إن شاء الله ثم إن شاء الله. محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے فضل اور احسان سے، اللہ کی مہربانی اور عنایت سے 4 ماہی جوڑ میں علاقوں کے پرانے اور نئے ساتھی جمع ہیں. جوڑ میں جتنے نظام کے مطابق جو کام انجام پاتے ہیں وہ سارے ہو چکے ہیں. مشورے بھی ہو گئے، بیانات بھی ہوئے، بہت قیمتی بیانات صبح سے ہوئے ہوں گے، فجر کے بعد بھی، پھر ناشتے کے بعد بھی، اور اس وقت آخری مجلس بھی، دعا بھی ہو چکی ہے. اس وقت اب صرف وقت پر حاضر نہیں ہو سکی، راستے میں دیر لگ گئی. اس وقت تو مقصد ہے صرف اپنے ان بھائیوں کی زیارت کرنا جو بھائی صرف اللہ کے دین کے لیے وقت خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جبکہ زمانہ اور دور وہ ہے کہ ایمان والوں میں سے اکثریت کی ساری محنتیں دنیا کے لیے، ایمان والوں کی ساری سرگرمیاں اپنی دنیا کے لیے، سفر ہوتے ہیں تو دنیا کے لیے، پیسہ خرچ ہوتا ہے تو دنیا کے لیے، شوق ہے تو دنیا، پڑھائی ہے تو دنیا کے لیے. جتنے سورسز اللہ نے دیے ہیں وہ سارے استعمال ہو رہے ہیں اپنی دنیا کے لیے. اس ایسے ماحول میں وہ خوش قسمت ایمان والا جس کا وقت اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو، جس کا پیسہ اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو، جس کی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگیں، جس کا سوچنا، جس کا دیکھنا، جس کا سننا، جس کا غور کرنا، جس کی فکریں کرنا، جس کا خرچ کرنا اللہ کے دین کے لیے ہو، وہ بہت قیمتی انسان ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی انسان ہے، چاہے اس کو اس کا اندازہ ہو یا نہ ہو. ایسے بھائیوں کی زیارت جو علاقوں میں کام کو لے کر چلنے والے، کام چلانے والے، مشورہ کرانے والے، قربانیاں دینے والے، ایسے بھائی جب جمع ہوتے ہیں 4 ماہی جوڑ پر، 2 ماہی جوڑ پر، تو اختیار جی چاہتا ہے کہ ان سے ملیں، ان کی زیارت کریں. تو اس وقت تو صرف یہی مقصد ہے، اس لیے نہ کوئی بیان ہوگا، دعا بھی ہو چکی ہے، بیانات بھی ہو چکے ہیں، مزید اور کوئی بیان نہیں کرنا. لیکن چونکہ حضرت امیر صاحب نے حکم فرمایا چند باتیں کہو، اس لیے ان کے حکم کی تعمیر میں، ورنہ جوڑ ختم ہو چکا ہے، دعا بھی ہو چکی ہے. اب جب حکم ہوا ہے اور ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بس چند منٹوں میں جو باتیں اللہ تعالیٰ شان و ذہن میں ڈالیں گے، اللہ کرے وہ بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی ہدایت اور نفع کا ذریعہ بنے. میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کے ساتھ تعلق یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اگر کسی بھائی کو اس کے احسان اور نعمت ہونے کا احساس نہیں ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا، ایمان کے بعد دعوت کے ساتھ تعلق نصیب ہوا. ہماری اس وقت کی یہ شکلیں، یہ فکریں، یہ سفر، یہ لباس، یہ سب کچھ تبھی ہے کہ جب دعوت کے ساتھ اللہ نے تعلق عطا فرمایا. اگر دعوت کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے میں کہاں ہوتا، کیا حالت ہوتی، کیا سوچ ہوتی، کیا شکلیں ہوتی، کن پر خرچ کرتے. یقیناً اگر دعوت کا یہ تعلق نہ ہوتا تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے ایمان کے بعد، ایمان عطا کرنے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت بندوں کو جو عطا فرماتے ہیں، ان میں نابالغوں کو علم دین پڑھنے کی توفیق ملے اور بالغوں کو دین کی محنت کے ساتھ جڑنے کا راستہ ملے، یہ سب سے بڑا احسان ہوتا ہے. اس لیے بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یا اللہ، ہم سست بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ناقدرے بھی ہیں، اور بار بار شاید ایسی غلطیاں ہوئی ہوں جن کے بعد اللہ کو حق تھا دفع کر دیتے کہ تم اس قابل نہیں ہو، میں نے جو تمہیں دولت دی تھی اور اس کے ناقدری کر رہے ہو. تو بے شمار ناقدریوں کے باوجود اللہ نے ہم کو محروم نہیں فرمایا، تو شکر کرنے کے مزاج بنا. میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کی اس محنت میں پہلا نمبر ہے ایمان. ہم میں سے وہ بھائی جو جوانی سے کام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اب بڑھاپے میں پہنچ گئے،
ہم میں سے وہ بھائی کہ جو اس وقت جوانی کی زندگی میں ہیں، کچھ ہی عرصہ ہو گیا کام کے ساتھ جڑے ہوئے، کسی کو سال ہوگا، کسی کو 2 سال ہوں گے، 4 ماہی جوڑ میں علاقوں کے منتخب ساتھیوں کو جمع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ کام میں جڑنے سے پہلے ہماری ایمان کی سطح کیا تھی اور کام میں جڑنے کے بعد ہماری ایمان کی سطح کہاں پہنچی۔ اگر سارا سال ہو گئے کام کے ساتھ جڑتے ہوئے، سفر بھی کیے، 2 ماہی بھی کیے، چلے بھی لگائے، 4 مہینے بھی کشٹ بھی کیے، اور اگر ہماری ایمانی حالت بڑی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کے پہلے نمبر کو بھی ابھی حاصل نہیں کیا۔ کیسے پتہ چلے گا ایمان کی حالت ہماری کیا ہے؟ ہمارے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے مزاج بنا یا نہیں؟ جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کی ان سے بچنے کے مزاج پیدا ہوا یا نہیں؟ ایمان کے بعد قربانی دینے کا مزاج بنتا ہے، وہ بن رہا ہے یا نہیں؟ ایمان کے بعد جیسے اخلاق ہونے چاہیے ویسا اخلاق بن رہا ہے یا نہیں؟ ایمان ملنے کے بعد ساتھیوں کے ساتھ جو رحم کرنا ہوتا ہے، رحماء بینہم جو ایمان والوں کی خصوصیت ہے، وہ ہمارے اندر پیدا ہوئی یا نہیں؟ ایمان ملنے کے بعد جو اللہ کا تعلق قائم ہوتا ہے وہ ہمارے اندر آیا یا نہیں؟ ایمان ملنے کے بعد، ایمان پختہ ہونے کے بعد جو اللہ کا خوف آتا ہے وہ ہمارے اندر آیا یا نہیں؟ ہر آدمی اپنا معائنہ کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ ایمان کی اس محنت میں لگے ہوئے مجھے 1 سال ہو گیا، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، بڑھاپا تک آ گیا، تو کیوں اپنا جائزہ نہیں لیں گے کہ ہماری ایمانی سطح کہاں پہنچی ہے؟ ہمارا تعلق مع اللہ کہاں پہنچا ہے؟ ہماری عبادت کا مزاج کہاں پہنچا ہے؟ حرام سے بچنے کی فکر کہاں پہنچی ہے؟ ہمارے معاملات صحیح ہیں یا نہیں؟ ہمارا اخلاق درست ہوا ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ ہمارے اندر اترا ہے یا نہیں، یا صرف ہم بولتے اور سنتے ہی حد تک؟ یاد رکھیں، اس وقت دعوت و تبلیغ کی جو بھی محنت ہے وہ ساری محنت ان پرانے ساتھیوں کے مزاج پر قائم ہے۔ اب پرانے ساتھیوں کے جیسا مزاج ہوگا ویسا ہی نیا مزاج بنے گا۔ پرانے ساتھیوں کے مزاج اگر قربانی کا ہے، پرانے ساتھیوں کے مزاج اگر جلد اندیشی کا ہے، پرانے ساتھیوں کے مزاج اگر ساتھیوں کو لے کر چلنے کا ہے، پرانے ساتھیوں کے مزاج اگر اخلاص والا مزاج ہے، تو اگلی جماعت ویسے ہی وجود میں آئے گی۔ ہمارے ذریعے سے دوسرے جو کام کے ساتھ جڑیں گے ان کا مزاج بھی وہی بنے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر پرانے ساتھیوں کا مزاج یہ ہے، میں بڑا ہوں، میں اکابر میں سے ہوں، مجھے عہدہ ملنا چاہیے، حکم میرا چلنا چاہیے، اغراض شامل ہو گئے ہوں، قربانی کچھ نہیں ہے، صرف حکم کر چلانے کا مزاج اگر بن رہا ہو تو آگے والوں کا مزاج بھی نہیں بنے گا۔ دعوت و تبلیغ کا پہلا نمبر ہے ایمان۔ ایمان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، دین کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ۔ تو بار بار اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ دعوت و تبلیغ کے پہلا نمبر ہمارا جو ایمان والا ہے، ہماری ایمانی سطح کہاں پر ہے، اور وہ ایمانی سطح کہاں پر ہے، اس کے نتائج، اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں یا نہیں۔ پرانے ساتھی جیسے راتوں کو بیٹھ کر کے رویا کرتے تھے، وہ مزاج قائم ہے یا وہ ختم ہو رہا ہے؟ پرانے ساتھی جیسے تسبیحات کا اہتمام کرتے تھے، وہ مزاج قائم ہے یا ختم ہو رہا ہے؟ پرانے ساتھیوں میں جو اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اعمال کا شوق، اور سب سے بڑا امت کا غم، امت کی بے دینی کا غم، وہ جو مزاج تھا وہ مزاج بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ ہر آدمی اپنا جائزہ لے۔ یہی مزاج لے کر کے آپ کو اپنے اپنے علاقوں میں پہنچنا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا اہم ترین نمبر اخلاص ہے۔ اخلاص کے معنی اللہ کی رضا کے لیے، جب اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو بار بار اپنا جائزہ لیں، اخلاص ہے ہمارے اندر یا نہیں؟ بیان کرنے والے سارے بیان کرتے ہیں، پرانے ساتھی بھی نئے ساتھی بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو فوج کے سربراہ تھے، ان کو معذور کر دیا۔ اکثر صحابہ کے رائے کے خلاف فیصلہ ہوا، لیکن فاروق اعظم نے معذور کر دیا۔ اب امتحان تھا خالد بن ولید کے لیے کہ سربراہی کے عہدے پر قائم ہے، اور میدان میں عین اس وقت جب کہ فیصلے چل رہے تھے، اور عین اس وقت جب کہ بہت بڑا معاملہ سامنے تھا، اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ آپ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے میں اپنا کام یہ کر لیتا ہوں، بعد میں دیکھوں گا مجھے کیوں معذور کیا گیا، یا میں نہیں مانوں گا۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی اس میدان کے اندر جہاں تیاریاں چل رہی تھی اپنے کام کے لیے، ٹھیک اسی میدان کے اندر جب ان کو آرڈر پہنچا ہے، انہوں نے فوراً عہدہ دوسرے کے حوالے کر دیا اور وہ پیچھے آ گئے۔ کہنے والوں نے کہا، پوچھا حضرت کیا؟ فرمایا میں پہلے
پہلے بھی اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پہلے آگے بڑھ کر کے سربراہ بن کر رہا تھا، اب ماتحت بن کر رہا ہوں، جس اللہ کے لیے مجھے کرنا تھا پہلے بھی اسی کے لیے اور آج بھی اسی کے لیے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے سربراہی سے ہٹا کر کے ماتحت کیوں بنایا گیا۔ یہ ہم سارے ساتھی بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ہمارا ساتھی بھی سوچے کہ صاحب میرے اندر اخلاص ہے یا نہیں، میرے اندر طلب تو نہیں ہے حب دنیا کی، میں بڑا، علاقے کا بڑا، مسجد کا بڑا، جماعت کا بڑا، تو فیصلے میرے ہونے چاہیے، حکم میرا چلنا چاہیے، ماتحتی میرے ساتھ رہنی چاہیے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اخلاص کے اندر کمی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت میں ایمان کے بعد نماز، نماز کے بعد اخلاص نیت۔ یہ اخلاص نیت صرف بولنے کے حد تک نہیں ہے، یہ اخلاص نیت اسے بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اخلاص میں سے اپنی ذات کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ اور جب اخلاص نیت پیدا ہوگا تو جناب والا نہ پرانے ساتھیوں میں ٹکراؤ ہوگا، نہ پرانے کام کرنے والے بکھریں گے، نہ جہاں کام اٹھا تھا وہاں کام گرے گا۔ تو اخلاص جب پیدا ہوگا اس کے وہ سارے تلخ معاملات سامنے نہیں آئیں گے جو تلخ معاملات بعض دفعہ علاقوں میں پیش آتے ہیں، اور ذمہ داران حیران ہوتے ہیں کہ یہ بھی پرانا ساتھی ہے، یہ بھی پرانا ساتھی ہے، کیسے ان ساتھیوں کو لے کر کے جوڑ کر کے چلیں۔ بار بار اپنے پرانے ساتھیوں کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا اخلاص ہے یا نہیں۔ مشکل ہے اور ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور اس اندر ریاکاری ہوتی ہے۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، ہو سکتا ہے دین زبان سے جو بول رہا ہے وہ دین ہے اور اندر اخلاص نہیں ہوگا۔ اگر اندر طلب ہوگی کیا، لوگ میرا بیان دل کر سن کر کے خوش ہوں گے، لوگ میرا بیان سن کر کے میری تعریفیں کریں گے، میں اور زیادہ مؤثر سے مؤثر بیان کروں گا، اسی غرض کے لیے میں اچھے سے اچھا بیان کر رہا ہوں، اس کا مطلب اخلاص نہیں ہے۔ ہمارا قاری صاحب جس کو اللہ نے بہت اچھی آواز دی اور بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اگر وہ اس جذبے کے ساتھ اچھے سے اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، لوگ میری تعریفیں کریں گے، تو زبان سے قرآن پڑھ رہا ہے اور کیفیت اس کی جو ہے اخلاص کی نہیں ہے۔ ہمارا نعت پڑھنے والا بڑے شوق کے ساتھ نعت پڑھتا ہے، اگر اس کا مقصد ہے کیا کہ لوگ میری تعریفیں کریں گے میری اچھی آواز کی، اس کا تو اخلاص نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ زبان سے دین بولا جا رہا ہے، سننے والوں کو دین کا نفع ہو گیا اور بیان کرنے والے کو قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، تمہاری نیت صحیح نہیں۔ اونچے سے اونچی حدیث کا سبق پڑھانے والا شخص، ہمارے دین میں سارے کام دین کے کام ہیں، چاہے کوئی وہ ناظرہ پڑھانے والا ہو، چاہے حفظ پڑھانے والا ہو، چاہے قرآن کی تفسیر پڑھانے والا ہو، چاہے حدیث کی بہت اونچی کتاب پڑھانے والا ہو، جہاں بھی ہے، اگر پڑھاتے ہوئے جذبہ یہ ہے کہ میں اتنا اچھا پڑھاؤں گا تاکہ لوگ میری تعریفیں کریں، شاگرد کہنے چاہیے کہ ایسا تو پڑھانے والا کوئی ہوا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ساتھی پرانے، اگر خدا نہ خواستہ نفس میں جذبہ پیدا ہو گیا، میں بڑا، مجھے بڑا بنانا چاہنا چاہیے، میرا حکم چلنا چاہیے، میرے فیصلے ماننے چاہیے، جو میرے منشا ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ عجیب بیماری پیدا ہوتی ہے، منشا ہوتا ہے اپنا اور کہیں گے اکابرین کا من چاہیے، وہ کسی کا نہیں، وہ اپنا منشا ہوتا ہے اور اب کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں ریاکاری میں مبتلا ہوں۔ ریاکاری سب سے مشکل ترین مرض ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا جتنے روحانی امراض ہیں ان روحانی امراض میں سب سے مشکل ترین مرض جس کو دور کرنا بڑا مشکل ہے وہ ریاکاری، اور وہ کبھی سال کے بعد ظاہر ہو جاتی ہے، سال تک اندر چھپی رہتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت میں اخلاص نیت بہت اہم ہے۔ ہر ساتھی اپنا معائنہ کرتا رہے کہ میرے اندر اخلاص ہے یا نہیں۔ اگر اخلاص ہے تو یہ جذبہ میرے اندر کیوں پیدا ہوا، اگر یہ اخلاص ہے تو میں مشوروں میں یہ بات کیوں ہوتی ہے۔ اگر اخلاص کے تقاضے کو سمجھیں، اپنے اندر وہ مزاج پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کی اس محنت میں جب 6 نمبر بیان ہوتے ہیں تو 6واں نمبر ہوتا ہے دعوت اللہ، اللہ کے راستے کی دعوت دینا۔ اللہ کے راستے دعوت دینا یہ قربانی چاہتا ہے، قربانی، وقت کی قربانی، مزاج کی قربانی، پیسے کی قربانی، گھر چھوڑنے کی قربانی۔ ہر ساتھی دیکھے کہ ہماری قربانی کی سطح کتنی ہے۔ جب ہم دعوت کے ساتھ جڑے تھے اس وقت ہمارا مزاج کیسا تھا، اس وقت ہمارا مزاج کیسا ہے، اس وقت قربانی دینے کا جذبہ کیسا تھا، اس وقت قربانی کا جذبہ کیسا ہے۔ علاقوں میں بعض دفعہ حالات ایسے ہیں، اتنا پرانے ساتھی ہے وہ سہروزہ بھی نہیں لگاتے، پرانا ساتھی ہے وہ بھول ہی گئے، وہ گشت کہتے ہوا کرتا تھا، دوسروں پر حکم لائیں گے تم گشت کر کے آ جاؤ گا، ہم بیٹھے رہیں گے۔ اگر پرانے ساتھی خود اٹھ کھڑے ہو جائیں اور قربانی پر کھڑے ہو جائیں، اور وہ سارے اعمال جو وہ بولتے ہیں ترتیب کے، وہ سارے اعمال پر اگر پرانے ساتھی کھڑے ہو جائیں تو یقیناً علاقوں میں کام کھڑا ہوگا۔
اگر کسی علاقے میں کام کے اندر کمزوری ہے، یہ کمزوری دلیل اس بات کی ہے کہ وہاں کے پرانے ساتھیوں کی قربانیاں ویسی نہیں لگ رہی ہیں جیسی لگنی چاہیے، ترتیب بنی ہوئی ہے، اس ترتیب میں کوئی نیا جز شامل نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کی اس محنت میں اہم ترین چیز سمجھائی جاتی تھی بار بار ترک لا یعنی۔ 6 نمبر ہیں اعمال والے اور ایک ہے پرہیز، ترک لا یعنی۔ یہ ترک لا یعنی کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ شاہ نے ایمان والوں کی خصوصیت بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پائیں گے، الذین هم فی صلاۃ خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو کاموں سے دور رہتے ہیں۔ فاذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ، جب وہ لغو چیز سنیں گے تو دور ہٹ جاتے ہیں۔ ایمان سے محروم لوگوں کا حال قرآن کریم میں بیان ہوا، یا جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ان کا حال اللہ تعالیٰ شاہ بیان فرماتے ہیں۔ ایمان سے محروم ہونے کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ آدمی کو بے فائدہ کاموں میں مزہ آئے گا، جس کام میں کوئی فائدہ نہیں اس کام کے کرتے ہوئے مزہ آئے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لهم اعمالهم وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، آدمی سمجھتا ہے بڑا اچھا کام میں کر رہا ہوں، بڑا مزہ کر رہا ہوں، اور ہوتا ہوا بے فائدہ کام۔ لغو ایمان سے محروم انسانوں کو بے فائدہ کاموں میں مزہ آئے گا، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس ایمان کمزور ہونے کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ لغو کاموں میں مزہ آنے لگے گا۔ ایمان پختہ ہوگا تو لغو کاموں سے انسان دور رہے گا۔ والذین عن اللغو معرضون، اسی بات کو دعوت و تبلیغ میں سمجھایا گیا ترک لا یعنی۔ اب ساتھیوں کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے کہ ہم لا یعنی میں کہاں مبتلا ہیں۔ جواب ایسا لگتا ہے ہم میں سے سب الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا بندہ بچا ہوا ہوگا، ورنہ سب کے سب لغو میں مبتلا ہو چکے۔ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب ہماری مجلسوں میں بحثیں ہوں گی، فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلانے ملک میں یہ ہونے والا ہے، جب ہمارے مجلسوں میں یہ بحثیں ہوں گی، فلانے جماعت کا کام یہاں پہنچا، فلانے لوگ یہ کر رہے ہیں، جب ہماری مجلسوں میں غور ہوگا اس پر کہ ہم وہاں کیا کریں گے، وہاں کیا کریں گے، اور اس کا تعلق ہمارے دین کے اس دعوت کے کام کے ساتھ نہیں بتا رہا۔ ہمارا ساتھی جو اصل دعوت والا ساتھی ہے، اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کن ملکوں میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اسے کچھ نہیں، نہ ہمارے سوچنے سے، نہ ہمارے بولنے سے، نہ ہمارے سننے سے، نہ ہم کو اپنی مجلسوں میں ان موضوعات کو موضوع بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعوت والوں کے مزاج یہ ہونا چاہیے کہ فلاں جگہ فلانی جماعت نے یہ کیا، اب ہم کیا کریں گے، اب تذکرہ چل رہا ہے۔ ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا سوچنا، یہ سارا لغو ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت ہو تو بتایا جا رہا ہے کہ لغو کام سے دور رہو۔ ہم اگر اس میں لغو میں مبتلا ہیں، اس وقت اب یہ ہے کہ ہم خود دعوت پر کھڑے نہیں۔ بات سمجھے اچھی طرح سے کہ اس وقت ساتھیوں کے لیے بڑا امتحان ہے کہ آپ اپنے آپ کو لغو سے کتنا بچا رہے ہیں۔ لغو کا مطلب وہ چیز جس کے سوچنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے، جس کا بولنے کا ہمیں کوئی نفع ملنے والا نہیں، جس کا سننے سے ہمیں کوئی نفع ملنے والا نہیں، اور اس میں ہماری محنت لگ رہی ہے، ساتھی بھی غور کر رہے ہیں، تبصرے بھی ہو رہے ہیں، تذکرے بھی چل رہے ہیں، مخالفتیں بھی ہو رہی ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور نئی خبریں منتقل ہو رہی ہیں، اور اس میں بہت بڑا کام کر رہا ہے یہ جو ہاتھوں میں آج کل موبائل ہے۔ دعوت کے ساتھ جڑا ہوا انسان، اس کو کیسی فرصت ملتی ہے کہ میں موبائلوں کے ذریعے شیئر کرتا رہوں گا وہ چیز جس کا ہمارے دعوت کے کام کو گیا۔ یہ جو دعوت والے دعوت میں سمجھایا جاتا تھا اخلاص اور استخلاص۔ استخلاص کا مطلب کیا ہے کہ باقی کسی کام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ جب دعوت والوں کو کہا جاتا تھا کہ اگر تم کسی مسجد میں اپنا کام کر رہے ہو، وہاں کے انتظامی معاملات سے بھی الگ رہے، یہ تھا استخلاص۔ دوسرے جتنے دین کے شعبے ہیں اور دین کے شعبوں میں جو لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کاموں کو وہ کریں، ہم اس کی ذمہ داریاں نہیں لیں گے۔ ہاں تعاون کہیں دینا پڑے گا، وہ تعاون دیں گے، لیکن ذمہ داری نہیں، کیونکہ ہمیں کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا کام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہماری سوچ، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا چلنا کسی دوسرے کام کے لیے نہ ہو، چاہے وہ دین کا کام کیوں نہ ہو۔ اور اگر دین کا کام نہیں تو دین کا بے فائدہ کام ہے، تو بے فائدہ کام ہے اس کا تبصرے کرنا، تذکرے کرنا۔ آج کا ماحول جو پورے عالم کا ماحول ہے،
وہ پورے عالم کا ماحول ہے لغویات میں اپنا وقت برباد کرنا. جس چیز پر تبصرہ کرنے کا ہم کو کوئی نفع نہیں ہوگا. اب لوگ روز سنتے ہیں آج کی خبریں کیا ہیں، کہاں کون کہاں پہنچا، کس ملک میں کیا کیا ہوا، کس علاقے میں کیا کیا ہوا، کون سی جماعت کیا کیا کام کر رہی ہے، کس جگہ کون سی مسجد میں کن کا. یہ سارے تذکرے لغویات میں. ترک لایانی کا تقاضا یہ ہے ہمارے پرانے سارے ساتھیوں کے مزاج یہ بننا چاہیے کہ صرف اپنے کام سے کام. ہم صرف مثبت طور پر دعوت و تبلیغ کی اس محنت میں صرف مثبت ہی مثبت رکھا گیا. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ برکاتہ کی مزاج کے بارے میں جو تذکرے کتابوں میں ملتے ہیں یا ہم نے اپنے بڑوں سے سنے ہیں، وہ عجیب عجیب تذکرے آتے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے. جب کسی کو وہ دعوت دے رہے تھے اور وہ بات سننے کو تیار نہیں تھا، انہوں نے پھر اصرار کر کے کہا بھائی صاحب میری بات سنو. اس نے وہاں سے ڈانٹ کر کے کہا اب اگر بات کی میں تھپڑ مار دوں گا. انہوں نے پھر کہہ دیا تو اسے تھپڑ مار دیا، اور تھپڑ مارنے کے بعد حضرت مولانا کھڑے ہو گئے، فرمایا ایک تھپڑ اور مار لو مگر میری بات سنو. ایک تھپڑ اور مار لو میری بات سنو. یا کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اس نے کہا او مولوی اگر تو نے پھر کندھے پر رکھ کر میں مار دوں گا. انہوں نے پھر ہاتھ رکھا، پھر اس نے کہا اگر تو نے کندھے پر ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا پھر کندھے پر ہاتھ رکھنا نہیں دو گے، چلو میں تمہارے پاؤں پر رکھ رہا. بے قراری ایسی کہ اس کی بھی فکر نہیں کی، یہ اپنا حل جوڑ رہا ہے. میں یہ واقعہ ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم نے بہت سارے بڑوں سے سنا بھی ہے. غرض یہ کہ سمجھنے کی بات یہ ہے سارے ساتھی یہ مزاج لے کر کے جائیں کہ ہم لایانی کا سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. اس لایانی میں بہت کچھ ہے جو اس وقت لایانی میں مبتلا ہے. ہم سب میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کاش ہمارے ساتھیوں کے اندر اخلاص اور استخلاص پیدا ہو جائے اور قربانی کا مزاج آ جائے اور لغو اور بے فائدہ کاموں سے بچنا. اچھا وہ بے فائدہ کام جو ہے بعض دفعہ شیطان دھوکہ دیتا ہے تو بہت ضروری ہے معلومات ہونی چاہیے کہاں کیا ہو رہا ہے، کس کی طرف سے کس پر کیا ہوا، ان کی طرف سے جواب میں کیا کہا گیا، ان کی سرگرمیاں کہاں پہنچی، انہوں نے جواب میں کیا کیا، آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے، ان کی طاقت کتنی ہے، ان کی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لاگو ہیں. اس لیے کہ ہمارے بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہمارے سوچنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم گھنٹوں تک بیٹھ کر کے خوشیاں بھی کریں گے، اظہار افسوس بھی کریں گے، تبصرے بھی کریں گے، تذکرے بھی کریں گے، کمنٹس بھی پاس کریں گے. بلکہ بعضے ہمارے پرانے ساتھی اتنے نادان دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بے فائدہ کاموں پر شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ کہ دعوت کا مزاج آپ کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا. تم کو فرصت کیسے مل رہی ہے بے فائدہ کاموں پر کمنٹس کرنے کی اور بے فائدہ کاموں کو شیئر کرنے کی اور پھیلانے کی. دعوت والا تو اس کے ذہن میں ہر وقت یہ رہنا چاہیے کیا امت کی بے دینی کا حال کیا ہے. اور جب اس کو سوچیں کہ امت کی بے دینی کا حال کیا ہے پھر دیکھیں گے امت کے دفتروں کی بے دینی کا حال کیا ہے، امت کے ہسپتالوں کی بے دینی کا حال کیا ہے، امت کے کوٹوں کے بے دینی کا حال کیا ہے، امت کے تعلیمی اداروں کی بے دینی کا حال کیا ہے، امت کے بازاروں کی بے دینی کا حال کیا ہے، امت کے گھروں کی بے دینی کا حال کیا ہے، امت کے مردوں کا عورتوں کا نئی نسل کے بے دینی کا عالم کہاں پہنچا ہے. اس سب کے اس طوفان کے بعد اس دعوت والے کو کیسے فرصت مل رہی ہے، وہ کمنٹس کرے گا. اس کو کیسے فرصت مل رہی ہے، وہ معلومات شیئر کرے گا. اس کے کیسے فرصت مل رہی ہے، وہ سب سے پہلے صبح اٹھ کہے گا کہ خبریں کیا ہیں، فلاں جگہ کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا، یہ فلاں جگہ اجتماع ہونے والا اس کا کیا ہوگا. یہ تو آپ کے لیے لغو ہے. آپ اپنے کام کے ساتھ جڑے رہیں اتنے اختلاف کے ساتھ کہ ہمیں نہ سوچنے کی فرصت، نہ بولنے کی فرصت، نہ سننے کی فرصت. مزاج بنا کر کے جائیں کہ اپنی دعوت کے حلقوں میں چاہے وہ مشورے ہوں، چاہے وہ ملاقاتیں ہوں، چاہے وہ ساتھیوں کے ساتھ ملنا ہو، یہ تمام لغویات کو اپنے آپ سے الگ کر لیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. اس وقت اس کائنات میں سب سے بڑا واقعہ وہی ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی سفر کر رہے ہیں. اس کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہو رہا تھا. مکے کی تمام طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ سفر نہ ہونے پائے، ہمارے ہاتھ لگ جائے. اللہ کے نبی کی حکمت عملی کسی طرح سے مدینہ پہنچ جائیں. اس کے لیے کتنی تدبیریں اختیار کی گئی، کیا کیا احتیاطیں برتی گئی، اور کس طرح سے وہ سفر کامیاب ہو گیا اور ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی اور راستے کیسے کیسے بدلنے پڑے. اور مدینہ طیبہ میں انتظار ہے، راستے میں جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں واقعات پیش آ رہے ہیں.
مکہ مکرمہ والوں کی پلاننگیں فیل ہو رہی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر والے مکہ مکرمہ میں ہیں. اس ساری صورتحال کے ساتھ حضور مدینہ طیبہ پہنچے. جب حضور مدینہ طیبہ پہنچے ہیں اور جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو کیا بیان کرنا چاہیے تھا؟ تمام لوگ انتظار میں ہوں گے, ہم سنیں گے اللہ کے نبی نے سفر کیسے کیا, راستے میں کیا کیا حالات پیش آئے, گھر والوں کو کیسے رکھا ہے, آگے پلان کیا ہے. لیکن آپ نے ان میں سے کسی چیز کا تذکرہ نہیں, کسی چیز کا تذکرہ نہیں. یہ نہیں فرمایا میں نے سفر کیسے کیا, راستے میں فاقے لگے, رکاوٹیں کیا کیا آئیں, خطرے کیا کیا تھے, وہ راستے میں کون کافر کہاں مل گیا وہ کیسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا, ہم نے راستے کیسے چینج کیے, گائیڈ ہمارا کون تھا. ان تمام باتوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. بس آپ نے جمعے کی خطبے میں وہی بات ارشاد فرمائی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اللہ سے ڈرو. ظاہر سارے لوگ انتظار میں ہوں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں حالات سنائیں گے, سفر ہجرت کے حالات کیا ہوا ہے, آپ نے گھر والوں کو کس کے حوالے کیا ہے, ان کے آگے لانے کا پروگرام کیا ہے. ان تمام باتوں کا کوئی تذکرہ نہیں. اپنی وہی ایک بات ارشاد فرمائی جہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان والوں کو بھی دعوت و تبلیغ کے علاقوں کے پرانے ساتھی یہ مزاج لے کر کے جائیں کہ ان علاقوں میں جا کر کے فضولیات, لغویات, بے فائدہ چیزیں, جن باتوں کا تذکرہ کرنے کا کوئی نفع نہیں, جو باتیں ہو سکتا ہے غیبت میں آ جائیں گی, جو باتیں ہو سکتا ہے بے نفع ہو جائیں گی, جن باتوں کی وجہ سے آپ کی ذہنی انرجی غیر مفید چیزوں پر خرچ ہوتی رہے گی, تبصرے امت پر خرچ ہوتے رہیں گے, ان تمام سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ دعوت کا اصول ہے. ایمان کے تقاضے کیا ہیں, بار بار اپنے اندر محاسبہ کریں. ایمان کا تقاضا جیسا جو تقاضے ہیں, ہمیں سالہ سال ہو گئے دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے, ہمارے اندر وہ صفات پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو ان کو بچا کر کے رکھنا ہے, اور اگر خدا نخواستہ ان صفات کے اندر کمی ہے تو کمی دور کرنی ہے. اور کون سا اب ذریعہ دوسرا ہوگا کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بلند سطح پر آ جائے, ایمان کی وہ کیفیات نصیب ہو جائیں جن ایمان کی کیفیات پر اللہ کے وعدے ہیں. اگر ہم جو بچپن سے, جو جوانی سے آج تک دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ پڑھنے اور پڑھانے میں ہم ہیں, چاہے وہ دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم سارے اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری نمازیں ویسی بن گئی کہ ہم اپنے بیانوں میں کہتے رہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے فیصلے کراؤ. ہماری نمازیں اگر آج تک ویسی نہیں بن سکی, اب کب بنیں؟ ہم کہنے والے کہتے رہتے ہیں, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ویسا قائم ہو گیا کیا ہم کہیں گے یا اللہ کرنے والی ذات آپ کی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے ایسا ہوتا ہے. آج بھی اسی خطے کے اندر, عالم کے کونے کونے میں بھی اسی خطے کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جن لوگوں کی ایمانی حالت ایسی تھی وہ کہتے تھے چلتی ہوئی گاڑی میں تیل ختم ہو گیا, پانی ڈال دیا تو گاڑی چلنے لگی. اللہ کی طاقت آج بھی موجود ہے, مگر سوال یہ ہماری ایمانی حالت ویسی کیوں نہیں بن پائی؟ اگر ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ایمان بولتے ہوئے, ایمان سنتے ہوئے, اس کو اور پرانے ساتھی اس کا جائزہ لیں, بار بار اپنا محاسبہ کریں, یا اللہ اب اگر میں سفید بالوں والا بن گیا, اب تک میرا ایمان و سطح پر نہیں آیا تو اب کب بنے گا, اور مجھے کون سی محنت کرنی ہے. اخلاص کا تقاضا جو ہے وہ سارے ساتھی اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, اور اخلاص پیدا کرنے کا امتحان کب آتا ہے؟ جب آپ مشوروں میں بیٹھیں, جب مشورے ہوتے ہیں, جب ذمہ دار طے ہونے لگتے ہیں, جب ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں, اس وقت پتہ چلے گا اخلاص ہے یا نہیں. اس وقت یہ نہیں بولنا میرے اندر اخلاص ہے اس کے اندر اخلاص نہیں. دوسروں کا محاسبہ کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اچھا, پرانے ساتھی یہ مزاج لے کر کے جائیں گے, اس کے اثرات نئے ساتھوں پر پڑیں گے. علاقوں کی طرف سے پرانے ساتھی نمائندہ بن کر کے آتے ہیں, وہ کارگزاریاں لے کر کے آتے ہیں, یہاں سے عزائم لے کر کے جاتے ہیں, یہاں مطالبے رکھتے ہیں, مطالبوں کے بعد یہاں سے وہ سب کچھ لے کر کے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے جماعتیں آئیں گی, پھر یہ ہوگا, پھر آئندہ ہم یہ کریں گے, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہے. وہ یہاں سے آپ لے کر کے کچھ جائیں گے. اللہ کرے وہ مزاج پیدا نہ ہو جائے. کیسا 4 مہینے کے بعد روٹین کا ایک جوڑ ہونا ہے, مشورہ ہونا ہے, یا تو وہاں ہوگا بانہال کے پار, یا یہاں ہوگا. 4 مہینے کے بعد روٹین کی چیز چل رہی ہے, بس آئیں گے, پرچہ سنا کر کے نکل جائیں گے, اور پھر اگلے دفعہ آئیں گے, پرچہ سنائیں گے. کچھ باتیں صحیح ہوں گی, کچھ باتیں غلط ہوں گی, کچھ ایڈ کی بھی ہوں گے, کچھ کیا ہوں گی, بس یہ روٹین. اگر کام روٹین کی سطح پر آ گیا, سمجھ لو کہ کام کے گرنے کی صورتحال پیدا ہوگی. کام کو رسمیت سے بچانا ہے, اور رسمیت سے بچانے کے لیے کیا ہوگا کہ مزاج بھی ویسا ہی ہونا چاہیے, قربانیاں بھی ایسی لگنی چاہیے. اخلاص کا تقاضا یہ ہے. دعوت و تبلیغ کے 6 نمبروں میں سے اہم ترین نمبر اکرام مسلم,
ہمارا اکرام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے پرانے ساتھیوں میں زبان سے اکرام اور دلوں میں اگر اناد اور نفرتیں ہوں تو اکرام مسلم ہے. بعض دفعہ ضلعوں کی کارگزاریاں سنتے ہیں، فلاں ضلعوں میں پرانے ساتھیوں میں توڑ ہے، فلاں ضلعوں میں پرانے ساتھیوں میں جوڑ نہیں لگ رہا ہے، فلاں ساتھیوں میں فلاں ساتھی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اکرام مسلم ابھی سمجھا ہی نہیں. اکرام مسلم کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی. تو صرف ہم اپنے بولنے کی حد تک اگر ہمارے پرانے ساتھی ایک ایک ساتھی کو بھائیو قیمتی سمجھو، چاہے اس کے اندر کتنی کمیاں کتنے نقائص ہوں گے، جو کچھ ہے یہی ہے بھایا، اس سے آنے والا کچھ نہیں. اور جب ایک ایک ساتھی گزر جائے گا تب پچھتاتا ہے فلاں ساتھی ہوتا. اب جب تک وہ موجود تھے تب تک تو رویہ اس کے ساتھ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جب دنیا سے چلا گیا اب کہتے ہیں فلانا ہوتا تو قربانیاں دیتا. اب اس کی قربانیاں یاد آئیں گی، اب اس کی خوبیاں یاد آئیں گی. سارے ساتھی اچھی طرح سے سمجھ کر کے جائیں. کیا اکرام مسلم عام مسلمان کا تو بتنا بات کا، پہلے اپنے ساتھیوں کا، اپنے چھوٹوں کا، اپنے بڑوں کا ہر نیا بار بار سوچے کہ یہ کام کے ساتھ جڑے ہوئے اس وقت جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ کام کے ساتھ لگے ہوئے قربانی اس وقت سے جب ہم اور ہمارے والدین تھے ہی نہیں. لہذا پرانوں کا اکرام پرانا ہونے کے اعتبار سے، لیکن اس پرانے کو ذہن میں رہنا چاہیے میں پرانا ہونے کے اعتبار سے کوئی مقدس اور اکابر نہیں ہوں، میں عالمی خادم ہوں. ہمارا امیر اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے، اور مزاج ہی تھا. جب سفر میں تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر ہیں، مشورہ طے ہو گیا کہ صاحب گوٹوں کے لیے گھاس کون لائے گا، فلاں کام کون کرے گا، جانور ذبح کون کرے گا، کھانا کون پکائے گا، یہ سارے کام تقسیم ہو گئے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا ایک کام باقی رہ گیا، وہ یہاں لکڑیاں کون جمع کرے گا، وہ میں کروں. ہمارے امیر کا مزاج ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اگر ہم پرانے ہیں تو ہمارے دلوں میں نہیں آنا چاہیے ہم اکابرین ہیں، لیکن نئیوں کو بار بار سوچنا چاہیے ہمارے پرانے ہیں، ہمیں ان کے مشوروں کی تابع. اور پرانوں کو سمجھنا ہے کہ جتنے نئے ساتھی جڑ رہے ہیں ان کی قدر کریں، ان کو گلے سے لگائیں، ان کو کام سکھائیں، ان کو آگے بڑھائیں، ان کو استعمال کریں، تاکہ جب یہ پرانا ساتھی ہٹ جائے تو اس کا دوسرا ساتھی. اگر سب کچھ میں ہی کروں گا کہ جناب مشورے بھی میں ہی کراؤں گا، ملاقات میں بھی بات میں ہی کروں گا، امیر بھی میں ہی رہوں گا، بیان بھی میں ہی کروں گا، تشکیل بھی میں ہی کروں گا، نئے ساتھی جو ہیں وہ سال سے صرف سنتے رہیں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نئی جماعت تیار نہیں کر رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر میں سارے بڑے بڑے کام چھوٹے نوجوان صحابہ کے حوالے کر دیے. جب آپ کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنانا تھا تو عطاب بن اسید کو بنایا جو 14-15 سال کا رہا تھا. جب یمن کا گورنر مقرر کرنا تو معاذ بن جبل کو مقرر فرما جو جوان تھے. جب فوج کا سربراہ مقرر کرنا ہے تو اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا، یعنی اگلی ٹیم کو استعمال کرنا ہے. حضور نے سوچا کہ پرانے جو استعمال ہو چکے ہیں، جن کو اللہ نے تجربات کی دنیا پر بہت اونچا درجہ عطا کیا ہے، اب عہدے پرانوں کو نہیں دینے ہیں. عہدے دراصل ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری نئیوں کے حوالے کریں گے. جب نئیوں کے حوالے ذمہ داری کریں گے تو کام سیکھیں گے، آگے چل کر وہی کام پر چلانے والے ہوں گے. غرض یہ کہ پرانے ساتھیوں کو نئے ساتھیوں کو چلانا ہے، ان کو کام سکھانا ہے. اس وقت یہ نہ سمجھیں کہ جناب اس پرانے ساتھی سے ہم نے بیان کرا یہ کچھ بھی نہیں کر سکا. نہیں، یاد رکھیں دعوت کا میں نے دعوت و تبلیغ کی بڑے ذمہ دار سے سنا ہے. جب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ایک بڑے اجتماع میں جب کشمیر کا بڑا اجتماع ہوا تھا، حضرت جی رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے، تو میں نے بڑے ذمہ دار سے اس کا سنا تھا. انہوں نے فرمایا دنیا میں ہر کام 3 چیزوں سے چلتا ہے. نمبر 1 تقریروں سے، نمبر 2 تحریروں سے، نمبر 3 پیسے سے. اور ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام نہ تقریر سے چلتا ہے، نہ تحریر سے چلتا ہے، نہ پیسے سے چلتا ہے. یہ ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام 3 چیزوں سے چلتا ہے. نمبر 1 امت کا غم اور کڑن. امت کا غم اور کڑن مجھے یاد ہے، میں نے سنا میں نے پڑھا نہیں، سنا حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دعوت. اس کا مقدمہ لکھا حضرت مولانا علامہ سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان لکھا ہے یہ، مگر میں نے پڑھا نہیں، میں نے اپنے بڑے بزرگ سے سنا ہے. کیا لگا علامہ سلیمان ندوی نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میں لکھنؤ میں تھا، مولانا الیاس صاحب مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے.
انہوں نے گفتگو شروع کر دی. میں سوچتا رہا غیر مرتب گفتگو کر رہے ہیں, نہ اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے, نہ اس بات کا اس کے ساتھ جوڑ ہے نہ اس بات اس کے ساتھ جوڑ. تو بہت بڑے مصنف تھے, بہت بڑے اسکالر تھے, بہت بڑے مقرر تھے, جہاں وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ہالوں میں بیان کر تقریریں کرنے والے تھے, جو بڑے بڑے ملکوں میں جا کر کے عظیم سیمیناروں میں بولنے والے تھے. اس لیے وہ کتابت کے شہنشاہ تھے. تو مولانا علامہ سلیمان ندوی فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب کی باتیں بے ربط تھی, نہ کوئی جوڑ تھا, نہ بات سمجھ میں آتی تھی کیا کہنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا, وہ جو کہہ رہے تھے رو رہے تھے, اور بے ربط کی باتیں سن سن کر میں بھی رو رہا. وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بے ربط ہے, اور یہ فرما رہے ہیں کہ بے ربط گفتگو ہو رہی ہے لیکن میں بھی رو رہا تھا. یہ ہے وہ جذبہ. امت کا غم جتنا دعوت والے کے اندر ہوگا اتنا اگلے کے اندر اثر ہوگا, چاہے آپ کے بیانات بالکل سیدھے سادے ہو. ایسا دیکھا گیا کہ بہت خوبصورت علمی بیان, بہت عمدہ نقطے بیان کیے گئے, لیکن جو آؤٹ پٹ آنا چاہیے وہ نہیں آ سکا. اور اس کے مقابلے میں دوسرے کسی بزرگ نے سیدھی سادھی 2-3 باتیں کہیں اور پھر ابھی تشکیل کی تو تشکیل ہو. ہمارے ساتھیوں کے اندر پڑھن آنی چاہیے. یہ شوق نہیں آنا چاہیے کہ ہم بیانات کریں گے, بیان میرا اچھا والا ہونا چاہیے اور لوگ میری تعریفیں کرنا چاہیے, اور نئے ساتھی جو ہے وہ تقاضا کرنا چاہیے فلانے کا ساتھی. نہیں, دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے بیان ایک ضمنی چیز ہے. اصل چیز ہے قربانی, اصل چیز ہے وقت دینا, اصل چیز ہے ترتیب پر اپنے آپ کو کھڑا رکھنا. چونکہ لاکھوں کے پرانے ساتھی ہیں میرے بھائیوں, دعوت و تبلیغ کی محنت اس وقت امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں. اب ان دعوت کے میدانوں میں جو بیانات ہوتے ہیں ان بیانات میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. ایسا نہ ہو جیسا کہ ہو رہا ہے, ایسا نہ ہو وہ چیزیں بیان کی جائیں جو دین کے نام پر بیان ہونے پر وہ دین نہیں ہے. اس میں تحریفات ہوں, اس میں غلط حوالے ہوں, اس میں ملاوٹیں ہوں, اس میں واقعات غلط بیان کیے جائیں, اس میں وہ چیز جس طرح سے جو چیز بیان کرنی چاہیے اتنے نہیں. انحراف, تحریفات, تلبیسات, غلط واقعات. پورے عالم کے علماء دعوت و تبلیغ کی تائید کرتے رہے, اس لیے تائید کرتے رہے کہ دعوت و تبلیغ میں صرف 6 نمبر ہے, اور 6 نمبر میں کہیں کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے. بڑوں کے بیانات, حضرت مولانا الیاس صاحب, حضرت مولانا یوسف صاحب, حضرت مولانا زبیر صاحب, حضرت مولانا عمر فاروق پوری رحمہ اللہ تعالیٰ, حضرت مولانا سعید خان صاحب وغیرہ, ان تمام حضرات کے بیانات ہم نے سنے. حضرت مولانا عمر صاحب کے بیانات سنے, حضرت مولانا زبیر صاحب کے بیانات سنے, حضرت مولانا سعید خان صاحب کے بیانات سنے, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے بیانات سنے, اور یہاں ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے تو اس سے زیادہ وقت گزارا ہے. ان کے بیانات میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ جو اسلامی اصولوں سے ہٹی ہوئی ہے. مجھے یاد ہے میں نے حضرت مولانا عمر صاحب نور اللہ برکاتہ سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت دعوت و تبلیغ کے بہت سارے ساتھی بیان کرتے رہتے ہیں, ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کر جہنم میں چلی جائے گی, آپ نے کبھی یہ بیان فرمایا؟ کہنے لگا اس میں. میں نے کہا حضرت یہ ہے کہیں؟ کہنے لگا بھائی میں تو آج تک نہ کبھی سنا ہے نہ کبھی بولا. میں نے کہا جی دعوت والے بعض پرانے ساتھی ترغیب دیتے دیتے کہتے تھے کہ ایک عورت جو ہے وہ 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی, اپنے باپ کو, اپنے شوہر کو, اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے کو. اور قرآن اللہ تعالیٰ شام کو فرماتے ولا تزر وازرۃ وزر اخری, فرمایا میری طرف سے اعلان کرو ہم نے اپنے ممبروں پر بیٹھ کر کے کبھی یہ چیز بیان نہیں کی. کہنے کا منشا یہ ہے کہ بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہیں, بہت زیادہ. کسی شعبے میں کہیں یہ جملہ نہیں پایا گیا, صرف دعوت کے ماحول میں پایا گیا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, اس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے. یہ مفہوم کا لفظ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا, ہم کہیں گے اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس کا مفہوم ہم نے جو سمجھا وہ ہم بیان کرتے ہیں. اگر یہ غلط ہو گیا تو ہمارے سر پر چڑھے گا. حضور کہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا. جو آدمی غلط بات میری طرف منسوخ کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم. حدیثوں میں سب سے مضبوط حدیث کون سی مانی جاتی ہے؟ سب سے مضبوط حدیث مانی اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر. حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا پاور اتنا مضبوط ہوگا جیسے قرآن کی آیت. وہ حدیث جس کو صحابہ میں سے بے شمار نقل کریں, پھر تابعین میں سے بے شمار نقل کریں, پھر تابعین میں سے بے شمار نقل کریں, جن کو گننا مشکل ہو جائے, اتنے صحابہ جب کسی حدیث کو نقل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر. یہ والی حدیث متواتر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی میری طرف کوئی غلط بات منسوخ کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت علی نے حدیث کو بیان کیا, حضرت زبیر بن عوام نے اس حدیث کو بیان کیا. غرض یہ کہ امام بخاری نے ایک ہی جگہ 5 حدیثیں ذکر کیا, حالانکہ وہ 5 حدیثیں جگہ نقل نہیں کرتے, لیکن اس حدیث کو 5 الگ الگ سندوں کے ساتھ ذکر کیا.
اپنے بیانات میں بہت زیادہ محتاط رہے. بعض دفعہ انسان سوچتا ہے میں یہ بات کہوں گا, اس کی وجہ سے سننے والوں کے اندر جذبہ آئے گا, پھر وہ کام کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں گے, اور اگر وہ بات صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط بات کے ذریعے سے امت کو دین پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہو. صحیح اس بات سیدھی سادی ہو, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہماری زبان کے اندر تاثیر پیدا کرنا اللہ کی قدرت میں ہے, تو ہم اپنے بیانات کو صحیح کریں, ساتھیوں کے بیانات, اور اس کے بعد پھر جب ساتھی کو بیان کرے اور خدا نخواستہ کوئی بات صحیح نہ ہو, الگ بٹھا کر کے نرمی سے سو پوچھنا ہے یہ بات جو آپ نے بیان کی ہے, اس انداز سے نہیں کہنا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے, اس انداز سے نہیں کہنا کہ آپ تنقید کر رہے ہیں, بلکہ کہنا یہ جو فلانی بات ہے اس بات کے بارے میں آپ بھی معلومات کر لیں یہ بات صحیح ہے یا نہیں, اور میں بھی معلومات کرتا ہوں یہ بات صحیح ہے یا نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بات صحیح نہ ہوئی تو بعد میں ہم کسی اپنے بیان میں وضاحت بھی کریں گے کہ بھائی فلاں بات میں فلانے ساتھی نے یہ بات کہی تھی, وہ شاید صحیح نہیں, غلط ہو گئی ہے, صحیح بات یہ ہے. دین کو اپنے اصل نہج اور اصل مزاج پہ باقی رکھنا ضروری ہے. ایک لڑکے نے مجھے رات کو فون کیا کافی عرصہ پہلے, تقریباً 5-6 مہینے پہلے, کہتا ہے جی میں جماعت میں پہلی مرتبہ نکلا ہوں. بہت اچھا, بہت مبارک ہو. کیا لگا جی یہاں ہم کے ایک ساتھی بتا رہے ہیں کہ رات کو جب آپ سوئیں گے تو آپ محمد بنا کر کے سوئیں گے. بھائی وہ محمد کیسے بنے گا؟ کیا لگا وہ کہتے ہیں کہ سر ایسے رکھو یہ بن گیا میم, ہاتھ ایسے رکھو یہ بن گیا ہائی, اور یہ والا حصہ ایسے بن دو یہ بن گیا دوسرا بیم, اور ٹانگ ایسے رکھو یہ بن گئی ڈال, تو محمد بن کر کے سو رہا تھا. بھائی یہ تو آج تک یہ اپنی طرف سے فارسی بات نہیں کہنی. پرانے ساتھی ہیں یہ مزاج لے کر کے جائیں کہ ہمیں سیدھے ساتھے 6 نمبر کی پابندی کیوں لگائی گئی, اسی غرض کے لیے لگائی گئی. اور پھر وہ بات جو میں نے عرض کی اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے جائیں, لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. میرے بھائیوں اس وقت یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اس میں چاروں طرف سے لوگ لگے ہوئے ہیں ان بے فائدہ باتوں میں, جن بے فائدہ باتوں کا کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے. ملکوں کے حالات ایسے ہی ہیں, واقعات چاروں طرف سے ہو جاتے ہیں, ایک جگہ کچھ ہوتا ہے دوسری جگہ کچھ ہوتا ہے. اب فلاں جگہ اجتماع ہونے والا ہے, فلاں جماعت کا یہ ہونے والا ہے, فلاں جگہ ساتھیوں میں یہ ہو گیا, فلاں ملک میں ساتھیوں میں یہ ہو گیا, فلاں مولانا صاحب کے بیانات پر یہ تبصرے ہو رہے ہیں, وہ جو ہے ان کے خلاف یہ بول رہا ہے, اس مولانا صاحب نے دعوت کی جواب میں یہ کہا. یہ سب لغویات, اس سے ہمیں نفع ملنے والا کچھ نہیں. فلاں مولانا صاحب جو ہے وہ اتنے عرصے سے کام کے ساتھ لگے ہوئے, اس وقت ان کا معاملہ یہ ہے, انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا, انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا. سب لغویات, اس کا نفع ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو جو ہونا ہے وہ ہونے والا ہے, وہ کتنے صحیح ہے وہ کتنے غلط, وہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے. ہمارا کام سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا. اور سب سے بڑا مسئلہ میرے بھائیوں, یہ جو دعوت و تبلیغ کی قیمتی محنت اللہ نے عطا فرمائی تھی, ہمارے بڑوں کے ذریعے سے اگر یہ تباہ ہو رہی ہے تو ہم کم سے کم یہ تو دعا کریں یا اللہ اس کام کو بچا دے. جن کے ذریعے سے کام کھڑا ہوا اور چلا, اور جن کے ذریعے سے ملکوں میں یہ کام پہنچا, اور جن کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملی, یا اللہ یہی کام اگر ڈگر سے ہٹ جائے گا, اسی کام کے بڑے اگر آپ اس میں لڑنے لگیں گے, ہمارا کیا بنے گا؟ تو کم سے کم آنسو بہا کر کے اللہ سے مانگو کہ یا اللہ اس کام کی حفاظت فرما دے. میرے بھائیوں اگر یہ کام بکھر گیا, ٹکراؤ کا شکار ہو گیا, اور اس کام کی وہ ساری خصوصیات ختم ہو گئی, اور یہ کام اس اپنے نہج پر باقی نہ رہا, اور جو ساتھیوں کا مزاج ہے وہ نہ رہا, ساتھیوں کا مزاج تنقیدیں کرنے کا بن گیا, تبصرے کرنے کا بن گیا, مخالفتوں کا بن گیا, کہ وقت انہیں چیزوں میں خرچ کرنے کا بن گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کام سے ہٹے ہوئے. آخر کیوں ایسا ہو گیا؟ ایک علاقے میں پہلے کہا جاتا تھا کہ صاحب یہاں کے 100% دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور اس وقت صورت حال یہ ہے 6 مہینے جب گزر جاتے ہیں 6 روزہ جماعت بھی نہیں نکلتی. کہاں گئے وہ ساتھی؟ کیوں بکھر گئے وہ؟ کیوں کٹ گئے کام سے؟ میرے بھائیوں بس یہی مزاج لے کر کے جائیں گے. آپ جتنے جذبے کے ساتھ آتے ہیں, جتنے قربانیوں کے ساتھ آتے ہیں, اللہ کو بہت پسند آتا ہوگا. کیا میرا دین کا فکر لے کر کے جا رہے ہیں, اپنے علاقے کے ساتھیوں کی دینی حالت لے کر کے جا رہے ہیں, وہاں سے نئے ارادے لے کر کے آئیں گے. ہمارا یہ سوچنا, ہمارا یہ چلنا, ہمارا یہ بولنا, کھڑے ہو کر کے اپنے کارگزاریاں سنانا, اللہ کو کتنا پسند آتا ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. یہ تو قیامت کے دن کھلے گا معاملہ. یہ ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے فلانے کا کام بہت آگے بڑھ گیا, ہمارا پیچھے رہ گیا. جناب یہاں دنیا میں سب کے کام چلتے ہیں, یہاں اہل باطل والوں کا کام بھی چلتا ہے, اہل حق والوں کا کام بھی چلتا ہے. جہاں جو سب سے بڑا باطل ہے وہ بھی دنیا میں چلتا ہے, اور وہ جہاں بھی دنیا میں رہا ہے, فرعون کا کام تو چلتا رہا ساری زندگی. اخیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پتہ عطا فرمائی.
مکے والوں کا کام پہ چلتا رہا 1300 سال. آخر میں 10 سال میں مدینہ طیبہ میں اللہ نے فتوحات, اور مدینہ طیبہ میں بھی فتوحات 6 سال تو کچھ بھی نہیں ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دروازہ کھولا ہے. تو ہمیں اس بات کی ہمیں یہ سوچنا چاہیے فلاں جگہ فلانوں کا کام اتنا آگے بڑھ گیا, وہاں اتنے لوگ کام کے ساتھ جڑ گئے. نہیں, ہمارا سارا فوکس ہونا چاہیے اپنے کام پر, اپنی محنتوں پر. اور 6 نمبر, ہر نمبر کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں, مگر اس کو سمجھنا ہے اور ان حکمتوں کو سمجھ کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے بھائیوں, اگر دعوت والا یہ سوچنے لگے گا کیا مجھے اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملے گا کہ میں آج کی اس ماحول میں دعوت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. جڑا ہوا ہونے کے معنی یہ ہے میں مشوروں میں بیٹھتا ہوں, میں کارگزاریاں لے کر کے جاتا ہوں, ساتھیوں کے مشورے سے میں اجتماع میں شرکت کرتا ہوں. وادی کا مشورہ ہو یا ریاست کا مشورہ ہو, سہمائی مشورہ ہو یا 2 ماہی مشوروں میں جاتا ہوں, وہاں سے ارادے لے کر کے آتا ہوں, وہاں سے نئی ہدایات لے کر کے آتا ہوں. حضرت امیر صاحب نے کیا کیا فرمایا وہ لے کر کے آتا ہوں. یہ سب محنتیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوں گی. کیوں؟ اس میں جب اخلاص ہے اور اسی محنت کے ذریعے سے دین سے دور ہمارے بھائی دین کے ساتھ جڑے, اور اسی محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر بھی دینداری پیدا ہوئی. جب مجھے ایک ساتھی نے کہا میں سوچتا ہوں میں ایک وقت میں ایک زمانہ میرا وہ تھا میں 5 نمازیں کجا میں جمعہ بھی نہیں پڑھتا تھا, اور پھر میں سوچتا ہوں اللہ نے مجھے تہجد پڑھنے والا بنا دیا. یہ دعوت ہی کی محنت ہے. پھر وہ کہتا ہے میرا سب کچھ دعوت کو لگے. پھر ساتھ میں کہتا ہے اب تو چاہتا ہوں میرا سب کچھ دعوت میں لگے, مگر اب میری صحت بھی ایسی نہیں رہی اور میری ہمت بھی ایسی نہیں رہی, اور میں مسجد میں راتوں کو بیٹھ بھی نہیں پاتا ہوں کیونکہ بار بار رات کو اٹھنا پڑتا ہے. کہتا ہے جب میں کر سکتا تھا تب تو جڑ نہیں پایا, اور اب میں جڑنے کو تیار ہو گیا, اور مگر میرے اندر جو کچھ ہے وہ اسی دعوت و تبلیغ کی محنت کا نتیجہ ہے. میرے بھائیو بس حدیث سن کر کے بعد ختم کرتے ہیں. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ اللہ کے نبی اعظم کے چچیرے بھائی. کون ہیں؟ حضرت عباس کا بیٹا. کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دین کا شوق کتنا ہے. نابالغ بچہ ہے, نابالغ بچہ ہے, اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی ایک ایسی چیز کی. انہوں نے سوچا یہ چیز کوئی نہیں کر سکے گا, یہ میں کر سکتا ہوں. وہ یہ کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کیا کرتے ہیں, اور رات کو اللہ کے نبی علیہ السلام رہیں گے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ. تو کیسے معلوم ہو جائے گا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ رات گزارنے کے دوران اللہ کے نبی کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ اور کوئی معلوم نہیں کر سکے گا. میں کوشش کرتا ہوں. اب سوچنے کے بعد نہیں سوچا. میری خالہ جان حضور کے نکاح میں ہے. خالہ جان کا نام ہے میمونہ. ایک جا کے خالہ جان سے کہا خالہ جان جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ رات میں رہیں گے میں چاہتا ہوں میں بھی اسی دن آپ کے کمرے میں رہوں گا. خالہ جان نے کہا بہت اچھا. خالہ ہوتی ہے, نانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بہرحال اب عبداللہ اپنے بعد اسی انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آج کی رات حضرت عائشہ کیا ہیں, اگلی رات حضرت حفصہ کیا ہیں, اگلی رات حضرت زینب کیا ہیں. میمونہ کے گھر میں رات کب ہوگی؟ جس دن حضرت میمونہ کے رات گزار دی ہے اس دن حضرت عباس آ گئے, عبداللہ اپنے پاس آ گئے, رات گزاری. اب رات تو اسی کمرے میں رہنا ہے, ایک ہی چھوٹا سا کمرہ ہے اسی, اور کمرے میں گنجائش کتنی ہے؟ صرف 2 آدمی سو سکتے. کمرے کی گنجائش یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ یا ام سلمہ بیان فرماتی ہے رات کو کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور میں اس حالت میں ہوتی تھی کہ مجھ پر نمازیں معاف ہوتی تھی. حضور جب سجدہ کرتے تھے حضور کا کپڑا میرے جسم کو لگ جاتا تھا. سلام پھیرنے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کپڑا میرے جسم کو لگ گیا اور میں ناپاکی کی حالت میں ہوں. گویا بسترے پر ہی نماز پڑھی جا رہی ہے کیونکہ بسترے کے دائیں بائیں کی جگہ ہے ہی نہیں کہ جائے نہ میں بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں. بہرحال حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں رات گزارنے کے لیے اپنے جگہ بعد پہنچ گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں سلائیں گے, جگہ بھی اتنی نہیں ہے جس میں 2 آدمی سو سکتے ہیں, اس کو کہاں سلائیں گے؟ تو طے کر دیا اس کو سراہنے کے ایسے سلائیں گے. بستر ڈالا گیا ایسے, ایک بستر جس پر 2 آدمی سو سکیں, سراہنے کی طرف حضرت عبداللہ اپنے پاس کو لٹایا گیا, ٹھیک, اور پھر نیچے اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے آرام فرمایا. عبداللہ بن عباس نابالغ بچہ ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سو جاؤ. وہ لیٹ گیا آنکھ بند کر کے. حضور نے جب دیکھا فرمایا نام غلیم, چھوٹوں کو نیند آ گئی ہے, چھوٹوں کو نیند آ گئی ہے. جی کس سے نیند کیا ہو, ٹھیک ہے. عبداللہ عباس کہتے ہیں میں کہاں سو رہا تھا, میں تو جاگ رہا تھا, میں بڑے سونے گیا تھا, میں تو دیکھنے گیا تھا لیکن آگے بند رکھی ہے, ٹھیک ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا. عبداللہ بار بار اٹھ کر دیکھتے رہے حضور کیسے لیٹے ہیں, کہاں پر لیٹے ہیں, خالہ جان کہاں لیٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آدھی رات کے قریب اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ گئے. عبداللہ عباس ساری رات جاگ رہے ہیں مگر آنکھ بند کر کے, ہر تھوڑی بار دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. آدھی رات کے قریب اللہ کے نبی علیہ السلام جب اٹھے, سر مبارک آسمان کی طرف کیا, پھر ایسے ہی کیا, پھر پڑھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, پورا رکوع تلاوت کیا. عبداللہ عباس کہتے ہیں میں سنتا رہا, حضور نے ختم کیا, 11 آیتیں میں نے زبان یاد کر سنتے سنتے. نابالغ بچہ ہے. اس کے بعد پھر حضور تشریف لے کے وضو مبارک کرنے کے لیے. عبداللہ عباس کہتے ہیں میں بھی فوراً سے کھٹ سے کھڑا ہوا, کھٹ سے کھڑا ہو گیا. میں بھی چنانچہ میں نے بھی جا کر کے جب حضور اپنے بیت الخلا میں اپنی ضرورت پوری فرما رہے تھے, میں نے باہر پانی رکھا. جب حضور باہر نکل کر آئے تو فرمایا کہ پانی کس نے رکھا؟ میں نے کہا حضرت میں نے. فرمایا اچھا تم جاگ گئے ہو, میں کہاں سویا تھا, میں تو جاگ ہی رہا تھا. خیر اللہ کے نبی نے مجھے خوشی کے ساتھ گلے لگایا, گلے لگا کر فرمایا اللہم فہمہ القرآن, یا اللہ اس کو قرآن کا سب سے بڑا مفسر بتا. تمام صحابہ میں سب سے بڑے مفسر عبداللہ کے پاس تھے. ٹھیک, پھر عبداللہ عباس کا شوق یہاں تو دیکھ لیا. اب اللہ کے نبی نے اللہ نماز باندھی. عبداللہ عباس کہتے ہیں میں فوراً سے جلدی سے وضو کر کے آ گیا, تو میں نے بھی آ کر کے اللہ اکبر, مگر بائیں طرف الٹے سائڈ میں کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرا سر پکڑا یا کانوں سے پکڑ کر کیسے کھینچ کر کے لایا, دائیں طرف کھڑا کیا. پھر عبداللہ عباس کہتے ہیں حضور نے 2 رکعت پڑھی, پھر 2 رکعت پڑھی, پھر 2 رکعت پڑھی, پھر 2 رکعت پڑھی, پھر 2 رکعت پڑھی, 12 رکعتیں پڑھی. اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا. عبداللہ عباس ساری رات کا جاگا ہوا بچہ ہے, اس کو بھی نیند آنی چاہیے, مگر وہ دیکھتے رہے حضور کیسے سو رہے. آرام فرماتے فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی. آنکھ لگ گئی تو کھراٹا بھی لیا. عبداللہ عباس دیکھتے رہے, کھراٹا لے رہے. ٹھیک, اب جب فجر کی اذان ہو گئی, حضرت بلال آ گئے, یا رسول اللہ نماز کا وقت. حضور کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کے جب چلنے لگے میں نے پکڑ لیا. حضرت آپ آرام کر رہے تھے, آپ نے کھراٹے لیے, آپ نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. تو جناب رسول اللہ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سو جاتی ہیں, یعنی گویا میرا وضو باقی ہے. ٹھیک ہے, تشریف دے کے ان کی ابتدا پہ جا کے نماز پڑھی. یہ ہے عبداللہ ابن عباس کا مزاج, اور یہ ایک مرتبہ نہ جانے کتنی مرتبہ راتوں میں یہی کیا. یہ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں حدیث, بس حدیث سن لیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس, 5 باتوں کو غنیمت سمجھو 5 پریشانیاں آنے سے پہلے. اغتنم خمسا, 5 باتوں کو غنیمت سمجھو 5 پریشانیاں آنے سے پہلے. نمبر 1 شبابہ کا قبل حرمی کا, اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. صحت کا قبل سقم کا, اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے. فراغت کا قبل شغل کا, اور اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت آنے سے پہلے. آج تم فارغ ہو, سحر روزہ لگا سکتے ہو, آج فارغ ہو 40 دن لگا سکتے ہو. اگر آنا کانی کی اور اگر سستی برتی اور اگر جھوٹے عذر پیش کیے اور ساتھیوں سے کہا گھر کے تقاضے کچھ بھی نہیں تھے, اس کے بعد پھر جب تم وقت لگانا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ لگانے نہیں دیں گے. جب تم فارغ تھے تب وقت لگایا نہیں, تب اپنے آپ کو بتایا مجھے مشغولیت ہے. اب فارغ ہونا چاہو گے تو فراغت ملے گی نہیں, اب ایسی مشغولیت ہے. اپنے فارغ ہونے کو غنیمت سمجھو مشغولیت آنے سے پہلے. اور اپنے مال کو غنیمت سمجھو غربت آنے سے پہلے. اگر جیب میں پیسہ ہے اور ابھی کوئی اہم ضرورت نہیں ہے, اس پیسے کو اللہ کے راستے میں لگاؤ. اگر تم سوچو گے نہیں یہ تو نہیں لگاؤں گا, آئندہ جب کماؤں گا وہ لگاؤں گا, تو بعد میں وہ کمانے جو اگر کمانے والا ہے وہ ہاتھ آنے والا نہیں. اگر بغنا کا قبل فقری کا. اور پھر چوتھی چیز, 5ویں چیز ہے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے. 5 باتوں کو غنیمت سمجھو 5 باتوں سے پہلے. اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. زیادہ جو جوان کام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. آج کام کو سیکھ سکتے ہیں, مزاج پیدا کر سکتے ہیں, اپنے اندر صفات پیدا کر سکتے ہیں, بیانات سیکھ سکیں گے, کام کی نہج کو سمجھ سکتے ہیں. پرانوں سے کام کو سیکھو, اور سیکھنے کے بعد کل کو تم ہی کام کے ذمہ دار کرو. جس علاقوں میں جا کر ساتھوں کو کھڑا کریں اور نئیوں کو ان کو کہیں تمہاری جوانی بہت قیمتی ہے, تمہارا بولنا, تمہاری جوانی, تمہارا شوق, تمہاری یہ سب دین کے لیے. جب تمہارے پر نئے ساتھیوں کا دعوت کا مزاج بنے گا وہ تمہارے ہاتھ پاؤں بنیں گے,
اور اس کے بعد پھر جو ہی ہمارے پرانے اللہ کے حوالے ہو جائیں گے، نئی ٹیم کام کرنے والی کھڑی ہوگی. تو جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے، اپنے پیسے کو غنیمت سمجھو غربت آنے سے پہلے، اور اپنے فارغ ہونے کو غنیمت سمجھو مشغولیت آنے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ شان ہو دعوت اس کام کے ساتھ ہمیں موت تک جڑنا نصیب فرمائے، اور دعوت کے تقاضوں کے مطابق یا قربانی دینے کے توفیق عطا فرمائے. اور جہاں جہاں جو کوتاہیاں، کمیاں، خامیاں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری کمیاں اور کوتاہیاں دور فرمائے یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. کیونکہ حضرت امیر صاحب نے فرمایا تھا کہ تھوڑی سی بات کرنا اور تھوڑی سی دعا کرنا، حالانکہ دعا ہو چکی ہے، مگر مشوروں کے مطابق جو نظام بنتا ہے اسی نظام کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر امیر اگر حکم کرے اب تم یہ کرو، اب تم یہ کرو، اس کے بعد امیر کا فیصلہ مشورے پر بھاری ہوتا ہے. اللہ کی قدرت اللہ کے قانون سے زیادہ بھاری ہے. مجھے یاد ہے حضرت مولانا عمر صاحب نور اللہ مرکز نے فرمایا، اللہ کا قانون اللہ کی طاقت کے سامنے بے بس، اللہ کی طاقت اللہ کے قانون سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، جب امیر نے حکم فرمایا اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. اس لیے چند منتشر باتیں اللہ تعالیٰ شان و ذہن میں ڈالی. اصل چیز تو بھائی آپ کی زیارت کرنی تھی، یہ وہ ہمارے ساتھی ہیں.